کبھی سوچا ہے کہ سمندر صرف پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ نہیں ہے؟ یہ دراصل انسانی تاریخ، اس کے عزائم اور لڑائیوں کا ایک بہت بڑا سٹیج رہا ہے۔ آج ہم اسی سمندری جنگوں کی تاریخ کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سمندروں پر کنٹرول نے ہمیشہ دنیا کی تقدیر کا فیصلہ کیا ہے۔ تو چلیے اس زبردست بات سے شروع کرتے ہیں جو ہمارے آج کے موضوع کا مرکز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ زمین پر لکھی جاتی ہے لیکن جیتی سمندر میں جاتی ہے۔ یہ صرف ایک کہاوت نہیں ہے بلکہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جسے ہم آج تفصیل سے دیکھنے والے ہیں۔ تو یہ سی پاور یا سمندری طاقت آخر ہے کیا چیز؟ اگر بالکل سادہ لفظوں میں سمجھیں تو یہ کسی بھی ملک کی وہ صلاحیت ہے جس سے وہ سمندر پر اپنی حکمرانی قائم کر لیتا ہے۔ دیکھیے، یہ صرف بحری جہازوں اور ملاحوں کی کہانی نہیں ہے۔ اس کا اصل مطلب ہے تجارت پر کنٹرول، اپنی فوجی طاقت کو کہیں بھی پہنچانے کی صلاحیت اور پوری دنیا کی سیاست پر اثر انداز ہونا۔ مختصر یہ کہ یہ عالمی کنٹرول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ چلیے اب اپنے پہلے بڑے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، سمندروں کی حکمرانی۔ آخر ایسا کیا ہے کہ سمندر کی لہروں پر کنٹرول ہمیشہ سے سب سے بڑا انعام سمجھا جاتا رہا ہے؟ آئیے اس کی بنیاد کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، سمندری طاقت بنیادی طور پر 4 ستونوں پر کھڑی ہے۔ سب سے پہلا ہے معاشی غلبہ، یعنی تجارتی راستوں اور سارے وسائل پر آپ کا مکمل کنٹرول ہو۔ دوسرا، فوجی طاقت کا پھیلاؤ، جس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی ساحلی علاقے پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ تیسرا ستون ہے سیاسی اثر و رسوخ، جس سے دور بیٹھے ہی سلطنتیں بنائی اور توڑی جاتی تھی۔ اور چوتھا، علاقائی توسیع، جو نوآبادیاتی طاقت کی اصل بنیاد تھی۔ یہ بات کتنی خوبصورتی سے پوری صورتحال کو بیان کرتی ہے نا؟ کہ سمندر دنیا کی شطرنج کی سب سے بڑی بساط ہیں، اور جو قومیں ان پر قابض ہوتی ہیں وہی اس کھیل کے اصول طے کرتی ہیں۔ یہ طاقت اور ذہانت کا ایک بہت بڑا کھیل ہے۔ تو چلیے اب ذرا ماضی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پرانی تہذیبوں نے سمندری طاقت کے اس نظریے کو حقیقت میں کیسے بدلا اور سمندر پر اپنا دبدبہ قائم کیا۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے تقریباً 1200 قبل مسیح میں فونیکیوں سے، جنہوں نے سمندری تجارت اور جہاز رانی کی بنیاد ڈالی۔ پھر وقت آگے بڑھا اور 480 قبل مسیح میں سلامس کی مشہور جنگ ہوئی، جہاں یونانیوں نے اپنی آزادی کو یقینی بنایا۔ اس کے بعد 241 قبل مسیح میں روم نے پہلی پیونک جنگ میں ایک بڑی بحری فتح حاصل کی، اور بس وہیں سے ان کے عروج کا آغاز ہوا۔ اور آخرکار 31 قبل مسیح میں ایکٹیمیم کی جنگ نے رومی سلطنت کا بحرہ روم پر کنٹرول بالکل پکا کر دیا۔ لیکن یہاں اصل دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ ان کی حکمت عملی کا فرق۔ ایک طرف یونانی تھے جو اپنے تیز رفتار ٹریڈیم جہاز استعمال کرتے تھے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا، کونسی سے بنے ہوئے ریم سے دشمن کے جہاز کو ٹکراؤ اور ڈبو دو۔ دوسری طرف تھے رومی، جو اپنے بھاری بھرکم کوئنکیریم جہازوں کو ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ان کا فلسفہ بالکل الگ تھا۔ دشمن کے جہاز سے جڑو، اس پر چڑھ جاؤ اور سمندری جنگ کو ایک طرح سے زمینی جنگ میں بدل دو۔ تو یونانیوں کی طاقت تھی رفتار، جبکہ رومیوں کی طاقت ان کے فوجی تھے۔ اب ہم اپنے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ سمندر میں فتح اور شکست کے نتائج کتنے بڑے اور کیسے تاریخ بدل دینے والے ہوا کرتے تھے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک بحری فتح کا اثر ایک زنجیر کی طرح ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایک فیصلہ کن جیت ہوتی ہے۔ اس جیت سے کیا ہوتا ہے؟ اہم تجارتی راستوں پر مکمل کنٹرول مل جاتا ہے۔ پھر دشمن کی معیشت کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، وہ بالکل تنہا رہ جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جیتنے والے کی دولت اور اثر و رسوخ میں زبردست اضافہ ہوتا ہے، جو مزید توسیع کے لیے پیسہ فراہم کرتا ہے۔ اور آخر میں اسی سمندری طاقت کی بنیاد پر ایک پوری سلطنت جنم لیتی ہے یا مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور یہ ٹیبل فاتح اور ہارنے والے کی قسمت کا فرق بالکل صاف دکھا رہا ہے۔ معاشی طور پر فاتح کو تجارت پر اجارہ داری اور بے پناہ دولت ملتی ہے، جبکہ ہارنے والے کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ سیاسی طور پر فاتح پوری دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے، جبکہ ہارنے والا محکوم بن جاتا ہے۔ اور علاقائی طور پر فاتح اپنی سلطنت پھیلاتا ہے، جبکہ شکست خوردہ اپنا علاقہ کھو کر الگ تھلگ رہ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ سب کچھ یا کچھ بھی نہیں والی صورتحال تھی۔ تو اس پوری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ یہی کہ سمندر پر کنٹرول وہ بنیاد ہے جس پر سلطنتیں تعمیر ہوتی ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے جس سے وہ بکھر بھی جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو کبھی نہیں بدلا۔
اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، آج کی اس ڈیجیٹل دنیا میں جہاں جنگ کے طریقے بدل چکے ہیں، ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے، کیا سمندر کی لہریں اب بھی سلطنتوں کی تقدیر کا فیصلہ کرتی ہیں؟ یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ہزاروں سال پہلے تھا۔